بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنا راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیان نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں، ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھ میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جاؤ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملائیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بھی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہو تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور ایک رات کے عوض میں اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دو جب تک کہ یہ میری اس پکڑ میں باندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیاں جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ دہی کی اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اپنے غصے میں اپنی زبانیں پر قابو رکھیں اور اپنی خوشی میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور حال پر نظر رکھیں، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے معدے کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ جو کلونجی دودھ میں ڈال کر پی لیتا ہے تو جان لیں کہ اس کی موت کسی لاعلاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے، آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی، آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ ہر چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی صورتحال لاحق ہو جو اسے پسند ہو تو وہ اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی ایسی صورتحال لاحق ہو جو اسے ناپسند ہو تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صرف مومن ہی وہ مرد ہے جس کا ہر معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوتا۔ جبڑے میں درد ہوتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں، درد دور ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے اور خون ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔
ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود عمر فاروق ہو، ورنہ عمر فاروق کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، آپ سے دریافت کیا گیا، غیبت کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، اگرچہ میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں نے بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر نہیں موجود تو تم نے اس پر تہمت لگائی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں نفرت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ روزانہ کشمش کھانے سے کھانسی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جائیں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جو کھانا کھا کر سوتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق کی توہین ہوتی ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ آنکھوں میں سرما لگائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اگر وہ ظالم ہو تو اسے اس سے روک دینا چاہیے، وہ اس کے لیے مدد ہوگی۔ اگر وہ مظلوم ہو تو پھر اس کی مدد کرے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس پلا دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ خواب میں درخت پر چڑھنا یا ہوا میں اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ میری امت پر 10 سال تک بارش نازل نہ کرے اور پھر بارش نازل کر دے تو میری امت کا ایک گروہ کفر کرتے ہوئے کہے گا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھائیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں آتی۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر زکام دائمی ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کا استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہو جائیں گے۔ دائمی نزلہ اور بلغم ختم کرنے کے لیے میتھی دانہ 2 چائے کے چمچ 1 کپ دودھ میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے صبح شام پی لیں۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو،
اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے مزدوری کر کے اس سے صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کی آپ کے خیال میں اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کسی مصیبت زدہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ لوگوں نے عرض کی اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ بھی وہ نہ کر سکتا ہو تو پھر آپ کے خیال میں وہ کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ برائی سے بچتا رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے، ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بازاری بوتلوں کا استعمال کم کریں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ سردیوں میں گرم پانی کے استعمال سے گلے کی خراش کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کریں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ٹماٹر میں چٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد ملا کر اس سے چہرے کو مساج کریں، چھائیاں اور داغ غائب ہو جائیں گے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہو تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور اسپغول کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور شام کو زیادہ کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ آلو بخارا دل کے امراض میں مفید ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچا ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ جلدی آ جائے گا۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کی موت بھوک سے ہوتی ہے۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔